الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. ابھی ہم نے قرآن حکیم صورت آل عمران کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 77 تک تلاوت کیا ہے. ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں. تو فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک خزانہ بھی امانت رکھے، بہت زیادہ مال بھی امانت رکھے، تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھیں، لا يؤديه إليك، تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تو اس کے سر پر کھڑا رہے. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں پر جو ان پڑھ ہیں کچھ گناہ نہیں ہے، ان کا مال رکھنے میں ہم پر کچھ گناہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنا عہد اور پرہیزگار بن کر رہا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ بھی پرہیزگاروں سے محبت رکھتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں پر، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، جو لوگ تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمهم اللہ، نہ ان سے اللہ کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، ابھی ہم اس کی تفسیر سیکھتے ہیں. تو فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. قرآن حکیم اہل کتاب کا بار بار ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب یہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اس لیے اہل کتاب کی کچھ قباحتیں بیان کی، کچھ ان کی مذمت کی، اور کچھ ان کی اچھائیاں بیان کی ہیں. تو فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت یہود کے وہاں 10 علماء موجود تھے، اور ان 10 میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. رحمت کائنات کا چہرہ پڑھتے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہستی وہی ہے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح بیان کی ہے. فرمایا یہ بھی انہی اہل کتاب میں سے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے پاس اگر آپ ایک امانت رکھیں، خزانہ بھر، بہت زیادہ مال رکھیں، بقنطار، بہت زیادہ خزانہ ان کے پاس بطور امانت کے رکھ دیں، تو فرمایا کہ جب آپ ان سے طلب کریں گے یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا کر دیں گے، وہ آپ کو دے دیں گے، وہ آپ کے امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اور امانت جو آدمی کسی کے پاس رکھتا ہے وہ اسی کی ملک ہوتی ہے، جو رکھنے والا ہے اسی کی ملک ہوتی ہے. اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جب تک صاحب حق اس کو اجازت نہ دے وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، امانت کو استعمال نہیں کر سکتا.
اور امانت کے بارے میں بہت سخت احکام ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرے وہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو امانت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر صاحب مال جس نے امانت رکھی ہے وہ اجازت دے دے پھر آپ اس کی امانت کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر اجازت نہ دے پھر استعمال کی اجازت نہیں۔ آج کل لوگ امانت لے لیتے ہیں، کسی نے پیسے رکھ دیے، اس کو اپنی ضرورت میں لگا دیا، پھر جب اس کو ضرورت پڑی مانگتا ہے تو کہتا ہے بس ابھی آپ کو بنا کر دوں گا، ابھی آپ کے لیے بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا عبداللہ بن سلام کے پاس آپ بہت بڑا خزانہ رکھ دیں تو وہ آپ کی امانت آپ کو بعینی واپس لوٹا دے گا۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے۔ فخاص بن عزورہ، یہ بھی یہود کا بہت فخاص بن عزورہ یہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے پاس مشرکین، کیونکہ یہ علماء تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، مشرکین میں سے ایک آدمی نے اس کے پاس ایک دینار امانت رکھا اور پھر وہ اپنے کام پر چلا گیا، پھر واپس آیا، اس نے امانت طلب کی تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے تو ہمیں کوئی امانت نہیں دی تھی، آپ نے کوئی مجھے نہیں دیا تھا، وہ کھا گیا۔ تو قرآن حکیم یہی فرما رہا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں وہ آپ کی طرف ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں مگر جب آپ ان کے سر پر ہو جائیں پھر الگ بات ہے، آپ ان کے سر پر چڑھ کے کھڑے ہوں امانت وصول کرنے کے لیے تو اس وقت تک وہ اقرار کریں گے کہ آپ کی امانت ہے، لیکن جب آپ پیچھے ہٹ جائیں گے وہ امانت دینے سے انکار کر دیں گے۔ تو امانت یہ تو ایک زہری مال بھی ہے، ایک ان کے پاس اور امانت بھی تھی، بعض لوگوں نے حق ادا کر دیا عبداللہ بن سلام نے اور بعض لوگوں نے انکار کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تھے، ان کی کتابوں کے اندر بخوبی تذکرے موجود تھے، لیکن انہوں نے وہ امانت ادا نہیں کی۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ امانت اس لیے کھا جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کا جو ان پڑھ لوگ ہیں ان پر جرائم کرنے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، فی الأمیین سبیل، ان پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا مشرک ہیں اور ان کی مال میں خیانت کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے ان کو کسی سے خیانت کی اجازت نہیں دی، کسی کے مال میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل لوگ جہالت کی وجہ سے دوسرے مذہب والے کے مال میں خیانت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، شریعت نے امانت کو کبھی بھی حلال قرار نہیں دیا۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں۔ اچھا ایک اور معاشرے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر ایک دیوبندی مسلک والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے مسلک والے، بریلوی مسلک والے مثلا یا غیر مقلد ہو گئے، ان کی مسجد سے جا کر جوتے چڑھانا جائز ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح وہ بریلوی حضرات سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کی جوتی اٹھانے جائز ہے، اسی طرح غیر مقلد وہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی یہ سب جو ہے نا وہ مشرک ہیں، ان کا مال اٹھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی کے مال کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی، یہ فرقے آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے اندر ایسی کوئی بات، اسلام تو بالکل سیدھا سادہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب آپ جس طبقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ اس طبقے کی پہچان کریں اور پہچان کر کے ان کے ساتھ مل جائیں۔ فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وعدہ، کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے وعدہ پورا کیا، اور مشرکین یعنی یہ اہل کتاب، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اللہ کی کلام سے کوئی بات چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات چھپا لی، تو اللہ فرما رہے ہیں جس نے وعدہ پورا کیا واتقا، پرہیزگار بن کر رہا، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ، جو وعدے کی کئی اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے وعدہ جو بندہ اللہ سے کر چکا ہے عالم الست کے اندر، ایک ہوتا ہے وعدہ انبیاء سے کرنا، ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے وعدہ کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ
اللہ तेरा हम हुक्म मानेंगे, हर हुक्म मानेंगे और तेरे हर नबी के हर तरीके को अपनाएंगे, ये भी वादा है। एक होता है मुआशरे के अंदर रहते हुए वादा करना, किसी बिरादरी के फर्द से वादा करना, किसी और आदमी से वादा करना कि हम ये काम मिलकर करेंगे या मैं आपको कुछ दूंगा या आप मुझे कुछ देंगे, तो ये एक वादा होता है, इस वादे को पूरा करना ज़रूरी है। वाऊफू बिलअहद, वादा पूरा करो, इन्नल अहद कान मसूला, क्योंकि वादे के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछ गुछ फरमाएंगे, इसलिए वादे को पूरा करना ज़रूरी है। आगे उनकी एक और बुराई बयान की, फरमाया इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन क़लीला, जो लोग अल्लाह ताला के वादे और अपनी कसमों पर थोड़ा सा मूल ले लेते हैं, थोड़े से पैसों के बदले में वादा छोड़ देते हैं, थोड़े से माल के बदले में उन्होंने अल्लाह से जो आहद किया था कि हम आखिरी नबी की सिफ़ात लोगों को बतलाएंगे, उन्होंने नहीं बतलाई। और ये क्यों कि हमें नजराने मिलेंगे, हमें पैसा मिलेगा। तो फरमाया ऐसे लोग उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरा, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम छुपाते हैं, ऐसे लोगों का आखिरत में हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह ताला से वादा करके उसको भूल जाते हैं और मामूली दुनिया की खातिर वो अल्लाह ताला के अहकाम को लोगों से छुपाते हैं। फरमाया उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरा, उन लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, यानी जन्नत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनसे मेहरबानी के साथ कलाम नहीं करेंगे, कलाम तो करेंगे सख्त अंदाज में, लेकिन मेहरबानी के साथ कलाम नहीं करेंगे। वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और ना उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और ना उनको गुनाहों से पाक करेंगे। ये एक वादा तोड़ने पर अल्लाह ताला उनको वही सुना रहे हैं। फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा। नंबर 1, वो मुसाफिर, 2 आदमी सफ़र पर जा रहे हैं, एक के पास वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद उसके पास पानी बचा हुआ है, और दूसरे को ज़रूरत है। फरमाया वो ज़रूरत के बावजूद उसके पास पानी मौजूद है, फिर भी वो दूसरे को पानी नहीं देता। फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे आदमी से कलाम नहीं करेगा। और फरमाया कि दूसरा आदमी जो सौदा बेचने के लिए कसम उठाकर सौदा बेचता है, असर की नमाज के बाद ख़ास तौर पर, कि मैंने ये सौदा फ़रोख्त करना है, और ये कसम उठाकर झूठ बोलकर कहता है कि ये सौदा इतने का है, फरमाया उससे भी अल्लाह कलाम नहीं करेगा। और फरमाया तीसरा आदमी जो इमाम वक़्त से बैत करे और बैत में उसके मकासद शामिल हों, अगर मकासद पूरे हो रहे हैं तो उसके माताहत है, अगर मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो उससे जो है ना दूरी इख्तियार करता है, वो उसकी बैत तोड़ देता है। फरमाया इनसे भी अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा। तो फरमाया वला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे, रहमत के साथ नहीं देखेंगे अल्लाह ताला, यानी उससे बुग़्ज़ रखेंगे। वो कौन से 3 लोग हैं? फरमाया कि हदीस पाक के अंदर आता है वालिदैन से जो आदमी बेजार हो, वालिदैन बुढ़ापे में पहुँच जाए और वो बेजार हो, फरमाया अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा और उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। और दूसरा वो आदमी जो औलाद से बेजार हो, औलाद छोटी है और उनके अखराजात के ख्याल नहीं करता, अल्लाह ताला उससे बेजार होगा। और तीसरा फरमाया कि एक आदमी ऐसा है कि कौम ने उस पर एहसान किया, कौम ने उसके साथ भला किया, लेकिन उस कौम के भले को फरामोश करके वो जो है ना उनकी नाशुक्री करता है। इनसे भी अल्लाह क़यामत के दिन उनकी तरफ नज़र करम नहीं फरमाएगा। और एक और हदीस पाक के अंदर आता है कि 4 आदमियों की तरफ अल्लाह ताला कलाम नहीं फरमाएगा, 3 आदमियों को अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा। एक अलमुस्बिल, फरमाया चादर लटकाने वाला, गुरूर और तकब्बुर की वजह से चादर और लटकाने वाला, अपनी शलवार के पैंचे टखनों से नीचे करने वाला। और दूसरा फरमाया झूठी कसम खाकर सौदा बेचने वाला। और तीसरा फरमाया कि अलमन्नान, लोगों पर एहसान जितलाने वाला, खामखा लोगों पर एहसान जितलाता है कि मैंने आपके साथ ये किया, आपके साथ वो किया, आपके साथ मैंने ये किया। फरमाया उसकी तरफ भी अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा। और फरमाया कि 3 आदमी जो मबगूज़ हैं, अल्लाह ताला के यहाँ मबगूज़ हैं, अल्लाह ताला उनसे बुग़्ज़ रखता है, वो कौन से? फरमाया अत्ताजिरुल हल्लाफ, एक वो ताजिर जो कसमें उठाकर अपना सामान बेचता है, कसम उठाई और अपना सामान बेचने के लिए लोगों को धोखे में डाल दिया। और फरमाया दूसरा वल फ़कीरुल मुख्ताल, फ़कीर मोहताज और मुतकब्बिर, मोहताज भी है और तकब्बुर भी करता है, गुरूर भी करता है, अल्लाह ताला इससे बुग़्ज़ रखते हैं। और तीसरा अल बख़ीलुल मन्नान, बख़ील भी है और लोगों पर एहसान भी जितलाता है। उसके अंदर हर दर्जे का है, लेकिन वो लोगों पर एहसान भी जितलाता है, किसी को कुछ दिया तो उस पर एहसान जितलाना शुरू कर दिया। तो ये भी अल्लाह के क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ होंगे। और फरमाया 3 आदमी अल्लाह ताला के महबूब होंगे। कौन से? एक वो आदमी जो जिहाद करने वाला हो और उसने जान जिहाद के लिए वक़फ़ कर दी हो, चाहे फिर उसमें गाज़ी बने या शहीद हो। और फरमाया दूसरा वो आदमी जो काफ़िले में हो और काफ़िले वाले रात को सो जाएं, और जब वो सो जाएं तो वो उठे और अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो, सारी रात नमाज़ पढ़ता रहे, और सुबह जब होने लगे तो अपने काफ़िले वालों को नमाज के लिए बेदार करे। फरमाया क़यामत के दिन ये अल्लाह को महबूब होगा। और फरमाया तीसरा वो आदमी जो पड़ोसियों की तकलीफ़ पर सब्र करता है, पड़ोसी बहुत सताते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं, फरमाया उस पर वो सब्र
صبر کرتا ہے، صبر سے وہ تکالیف برداشت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تھوڑا پیسہ لیتے ہیں، فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اب اس کی تفصیل عرض کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، کیونکہ جس کو گناہوں سے پاک کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جس کے گناہ باقی رہیں گے وہ سزا بھوگے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بخل اس کے اندر ہر درجے کا ہے، لیکن وہ لوگوں پر احسان بھی جتلاتا ہے، کسی کو کچھ دیا تو اس پر احسان جتلانا شروع کر دیا، تو یہ بھی اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مبغوض ہوں گے۔ اور فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ کون سے؟ ایک وہ آدمی جو جہاد کرنے والا ہو اور اس نے جان جہاد کے لیے وقف کر دی ہو، چاہے پھر اس میں غازی بنے یا شہید ہو۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جو قافلے میں ہو اور قافلے والے رات کو سو جائیں، اور جب وہ سو جائیں تو وہ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ساری رات نماز پڑھتا رہے، اور صبح جب ہونے لگے تو اپنے قافلے والوں کو نماز کے لیے بیدار کرے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ اللہ کو محبوب ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی جو پڑوسیوں کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، پڑوسی بہت ستاتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، فرمایا اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبر سے وہ تکالیف برداشت کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تھوڑا پیسہ لیتے ہیں، فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اب اس کی تفصیل عرض کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، کیونکہ جس کو گناہوں سے پاک کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جس کے گناہ باقی رہیں گے وہ سزا بھوگے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں